انتہائی متبحر عالم دین، بڑی ہی معروف شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد طیب نورانی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر طیب نورانی صاحب، آپ حضرت امام حسن کے جو فضائل و کمالات ہیں قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، اس حوالے سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتداً تو آپ کا شاید شکریہ کہ آپ نے آج کے اس پروگرام میں مجھے شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ جزاک۔ ہم اہل اسلام کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عقیدت کے باب میں غلو کا شکار بھی رہتی ہیں اور بعض چیزیں ان پہ بہت زیادہ نقد زنی بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کے جو کمالات ہیں وہ دو وجوہات سے ہوتے ہیں۔ ایک ان کا عالی نسب ہونا، یعنی ان کی نسبت، اور دوسرا اس شخصیت کے ذاتی کمالات۔ اگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی زندگی کا آغاز، جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی شاہ صاحب نے تذکرہ فرمایا کہ بشارت عطا فرمائی، پھر جب ولادت ہوئی تو اس زمانے سے ہی لے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قرب، وہ سینہ جسے علم نشرح لک صدرک کہہ کے قرآن میں تذکرہ فرمایا گیا۔ امام حسن وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اس سینے پہ کھیلنے کی سعادت۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ وہ مبارک شانیں جن کے بوسے لینا قدسی اپنا اعزاز سمجھتے ہوں۔ سبحان حضرت اللہ۔ امام حسن مجتبی وہ ذات ہیں کہ جنہیں بچپن سے ہی ان کندھوں پہ کھیلنا نصیب ہوا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تو حسنین کریمین تشریف لے آتے، اور حضور جب سجدے میں جاتے تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جب اپنے بچوں کے سامنے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو سجدے کی حالت میں بچے سوار ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری یہ کیفیت ہے، جب بچے سوار ہو جائیں تو ہمارے اپنے دل میں شکوک پیدا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں نماز درست رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹرفیئر کرنے لگے ہیں عبادت میں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ حضرت امام حسن سوار ہو جاتے تو اسی تصور کے پیش نظر لوگوں نے ہٹانا چاہا۔ جب ہٹانا چاہا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں کھیلنے دو، انہیں ایسے کرنے دو، میرے ماں باپ ان پہ قربان۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی زندگی کے ابتدائی ایام اور ماہ و سال بھی اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنے قرب والے تھے کہ اگر وہ دوران عبادت رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہو جائیں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی کوئی دوبارہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں آتا۔ ایک تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو کمال حاصل ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا، حضور کے قرب کا۔ دوسری خاص بات جو آپ کی ذاتی صفات سے متعلق ہے، بہت سارے بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بڑے تو بہت بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی ذاتی وصف نہیں ہوتا۔ پدرم سلطان بود، آج کے دور میں تو صاحبزادگان کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے ہمارے معاشرے میں، ان سے پوچھیں آپ کیا ہیں تو کہتے ہیں میں سلطان کا بیٹا ہوں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں تھے۔ ان کی شخصیت میں اللہ نے اتنا کمال رکھا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان حق نشان سے اس کا تذکرہ فرمایا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یعنی یہ سند رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ ایک تو یہ کہ میرا بیٹا یہ سردار ہے، دوسری حضور نے یہ شان ان کی بیان کر دی کہ یہ سرداری صرف میری نسبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے میرے اس بیٹے کے اندر یوں کمالات رکھے ہیں کہ جس موقع پہ جا کے امت کے اندر انتشار اور افتراق اس حد تک بڑھ جائے گا کہ خون بہنے لگ جائے گا، اس زمانے میں میرا بیٹا یہ وہی کردار ادا کرے گا جو نبیوں والا کردار ہوتا ہے کہ عداوت اور بغض سے جو سینے بھر جائیں گے یہ ان کو اکٹھا کر کے ملا دے گا اور ان کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جب ہم دیکھتے ہیں، امام علی مقام سیدنا امام حسین کی تمام شانیں اپنی جگہ پہ حق، لیکن دوسری جہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے پھول کو آپ دیکھیں جو امام حسین کے امام بھی ہیں اور ان کے بڑے بھائی بھی ہیں، تو ان کے اندر یہ کمال ہے کہ ذاتی وصف اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ کے حبیب انہیں بطور سند بیان کر دیتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کے جو اوصاف ہیں، ایک ایک وصف امت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اوصاف عطا فرمائے تھے وہ انتہائی قابل تعریف ہے۔ آپ کی شخصیت کا ایک نمایاں پہلو
کہ آپ معاف کرنے والے تھے، اور حضور کی ذات کا بھی یہ پہلو تھا کہ آپ معاف فرمانے والے تھے۔ اسی طرح ایک جو وصف ہے اہل بیت کا نمایاں وہ سخاوت ہے۔ تو آپ کی سخاوت کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک شخص بلکہ ایک خاندان آپ نے اس سے 4 لاکھ درہم کے اندر ایک باغ خریدا۔ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ جس سے وہ باغ خریدا تھا وہ خاندان جو ہے وہ مفلوق الحال ہے، وہ فقیر ہو چکا ہے، تو آپ نے ان کو دوبارہ وہ تحفے میں دے دیا۔ اس قدر کمال کے آپ سخی تھے، اور بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ جو آپ کو تکالیف پہنچاتے تھے اپنی زبان کے ذریعے آپ کے یہ نازیبہ کلمات کہتے تھے تو آپ ان کو دعا بھی دیتے تھے اور ساتھ کچھ نہ کچھ تحفہ بھی دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو ایک صاحب ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ سورہ بقرہ کا آغاز کی آیات ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو 3 صفتیں بیان کی گئیں صاحب ایمان کی۔ پہلی صفت یہ کہ وہ یؤمنون بالغیب، دوسری صورت یہ کہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرنے والے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق عطا کیا اسے تقسیم کرنے والے۔ اگر ذوات صحابہ کرام کو دیکھیں یا ذوات اہل بیت اطہار کے افراد کو دیکھیں تو دونوں طبقات میں چونکہ ایمان کامل ہے، سبحان اور ایمان کامل ہونے کا سبب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، حضور کی نگاہ عنایت ہے، تو سارے افراد ہی چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کے افراد ہوں یہ سخی ہیں۔ لیکن چونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت کے افراد میں سے بھی ہیں اور پھر خون رسول میں بھی ہیں، تو ان کے اندر یہ وصف بدرجہ عتم موجود ہے بے شک۔ بلکہ ایک مقام پہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایک راز کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا سخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس، بعید من النار۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ فرمایا جو سخی ہے بانٹنے والا، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہے، بندوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی خاص عزت ہوتی ہے، اور وہ جنت کا بھی حقدار ہے، اور بعید من النار وہ آگ سے دور ہے، جہنم سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار۔ اور جو بخیل ہے بچا بچا کے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے اعمال کی، اس کی ذات کی، اور بندوں کے دلوں میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور جنت کا حقدار بھی نہیں، اور یہ جہنمی ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، خون رسول بھی ہیں، رسول اللہ کے پیارے پھول بھی ہیں، حضور چومتے بھی دکھائی دیتے ہیں، سونگتے بھی دکھائی دیتے ہیں، بلکہ ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تو میری دنیا کا پھول ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ امام حسن مجتبی کے سینے میں بخل ہو اور وہ اللہ کی نعمتوں کو بانٹنے والے نہ ہو؟ بلکہ آپ کی حیات میں تو یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا، اچھا، اور قابل غور بات ہے وہ اللہ سے مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے 10,000 دینار کی ضرورت ہے، اللہ مجھے 10,000 دینار کی ضرورت ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے اسے دیکھا کہ یہ اللہ سے سوال کر رہا ہے، اللہ مجھے 10,000 دینار کا مالک بنا دے۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا یہیں رکنا، تھوڑی دیر تھوڑا وقت دے دو۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور خادم کے ہاتھ 10,000 دینار بھیج دیے۔ کیا آج کے دور میں اچھا قبلہ، یہاں سے ایک بات یہ بھی بڑی واضح ہوتی ہے کہ خانوادہ اہل بیت اور حضور کے خانوادے کے متعلق یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی فقر و فاقے میں گزری، انہوں نے وہ جو مشکلات میں گزرا، مشکلات آزمائشیں تو تھی، فقر اختیاری تو تھا، لیکن اگر ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں، حضرت امام حسین ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرمایہ بھی بہت زیادہ عطا فرمایا ہوا تھا اور کمال کے سخی بھی تھے۔ دیکھیں امام علیہ سنت نے ایک مصرع ارشاد فرمایا، کہا دو جہاں ملک جون کی روٹی غذا، کیا بات، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ شکم اور یہ دل اور یہ گردے یہ قریب قریب ہی ہوتے ہیں جی۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں کا تعلق حضور کے قلب مبارک سے ہے اور حضور کی رگوں میں دوڑنے والے خون سے ہے۔ تو جس طرح حضور کا فقر اختیاری تھا، جبریل امی آئے، عرض کیا رسول اللہ یہ سرداران قریش آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، دعوت دین کو، آپ حکم ارشاد فرمائیں کہ ان کو پیس کے رکھ دیا جائے اور آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا دیے جائیں،
اچھا حضور نے ارشاد فرمایا نہیں میں ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں، نہ ہی مجھے ان چیزوں کی طلب ہے۔ کسی کے پاس مال نہ ہونا یہ اور بات ہے، اور سخی وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ اس پہ فخر نہ کرے اور اسے بانٹتا رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ امام حسن مجتبی ہوں، امام حسین ہوں، سیدہ پاک ہوں، مولا کائنات علی مرتضیٰ ہوں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، یہ سارے کی ساری وہ نفوس ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس کمی کسی شے کی نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں تو سخاوت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ بالکل جو کچھ آتا گیا یہ بانٹتے گئے۔ خود حضور کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 سکے سونے کے حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے، نماز ظہر کے وقت شاید آئے تو عصر کی نماز تک حضور نے سارے کے سارے بانٹ دیے۔ سبحان اللہ اب سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے البدایہ والنہایہ میں ایک روایت پڑھی اور مجھے اتنا لطف آیا اس کا۔ آپ ایک مدینہ پاک میں ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور میں یہاں رک کے ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ آج کے دور میں جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں یہ بھی باغات سے تعلق قائم کریں۔ رکھی زندگی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، ڈسٹرب کر دیتی ہے، اور نتیجہ گھر میں لڑائیوں اور جھگڑوں تک آ جاتا ہے۔ تو البدایہ والنہایہ میں ہے کہ امام حسن مجتبی ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک غلام، مالک نہیں تھا، غلام تھا، وہ بیٹھا روٹی کھا رہا تھا اور ایک لقمہ توڑتا اپنے منہ میں ڈالتا، ایک لقمہ اس کے پاس کوئی جانور بیٹھا تھا کتا تو ایک لقمہ اسے ڈال دیتا۔ تو حضرت امام حسن مجتبی اسے دیکھتے رہے، پھر آپ نے اسے سوال فرمایا بتاؤ بھائی یہ تم ایک لقمہ خود کھاتے ہو اور ایک لقمہ کتے کو ڈال دیتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ حضرت اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ رزق مجھے عطا کیا ہے، میں خود اکیلے کھاؤں مجھے اچھا نہیں لگتا، میں ایک لقمہ خود کھاتا ہوں، ایک لقمہ اس کتے کو ڈال دیتا ہوں۔ تو آپ نے اس سے مہلت مانگی، فرمایا کچھ لمحے مجھے مہلت دو۔ آپ گھر تشریف لے گئے، وسائل لیے اور اس باغ کے مالک کے پاس چلے گئے اور اسے جا کے کہا کہ یہ باغ بھی مجھے بیچ دے اور وہ غلام بھی مجھے بیچ دے۔ کیا بات، اور باغ بھی خریدا اور غلام بھی خریدا، اور پلٹ کے دوبارہ اسی باغ میں آئے اور کہا تو کتے کو لقمے دے رہا تھا تو تجھے حیا آتی تھی اکیلے کھانے سے، حسن کو بھی حیا آتی ہے کہ ایک بندہ اتنا سخی ہو پھر وہ زندگی بھر غلام رہے، جا بھی آزاد کر دیا اور یہ باغ بھی تیری ملکیت میں۔ کیا بات ہے، یہ واقعتاً بلند شخصیات تھیں۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا کہ اس قدر حضرت امام حسن مجتبی کی شخصیت وسیع الظرف تھی، تحمل والی تھی، دوسروں کو معاف کرنے والی تھی کہ جب آپ کے حوالے سے یہ پوچھا حضرت امام حسین نے کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے تو آپ نے اس چیز کو بھی واضح نہیں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں جس کا نام لے لوں، جس کو نومینیٹ کر دوں، اگر وہ حقیقت کے اندر وہ قصوروار نہ ہوا تو ایک بے قصور کی جان چلی جائے گی، اور اگر وہی ہوا تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے۔ یعنی آپ نے یہاں پر بھی ایک کمال حکمت کا مظاہرہ فرمایا کہ کہیں میرے وصال کے بعد، میری شہادت کے بعد ایسا نہ ہو کہ امت پھر تفریق میں بٹ جائے۔